قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر 3 طرح کی آیات ہیں۔ کچھ آیات وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم محکمات کہتے ہیں، کچھ آیات وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم متشابہات کہتے ہیں، اور کچھ آیات وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم مقطعات کہتے ہیں۔ آپ حروف مقطعات تو جانتے ہیں نا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد نون وغیرہ وغیرہ، یہ جو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں یا آیات مقطعات کہتے ہیں۔ محکمات وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں میں پڑھوں، آپ پڑھیں، ہم سادہ ترجمہ پڑھیں تو جن آیتوں کا مطلب ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے ان آیات کو کہتے ہیں محکمات۔ اور وہ آیتیں جن کا مفہوم صرف علماء کو سمجھ میں آئے، اور علماء بھی بڑے لیول کے راسخ علم رسوخ حاصل کرنے والے بڑے لیول کے جو علماء ہیں، جن کے معنی اور مطالب انہیں سمجھ میں آئے ہیں، انہیں کہتے ہیں متشابہات۔ اور وہ آیتیں جن کا مطلب صرف اللہ اور اس کا رسول جانے، انہیں کہتے ہیں مقطعات۔ یا اللہ اور اس کا رسول الہام کے ذریعے اپنے خاص بندوں کو، زمانے میں اکا دکا لوگوں کو تھوڑا سا مطلب عطا کر دیں تو انہیں کہا جاتا ہے مقطعات، ورنہ زیادہ تر اس کا علم اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ آؤ، آپ کے اخلاق کو قرآن کیوں کہا گیا؟ دوستو، بڑی سادہ سی بات ہے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اخلاق ایسے ہیں جنہیں ہم میں سے بہت سے لوگ آسانی سے جانتے ہیں، اس لیے آپ کے اخلاق کو قرآن اس لیے کہا کہ قرآن کی آیات محکمات کا رنگ پایا جاتا ہے۔ آقا کے بہت سے اخلاق ایسے ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، صرف علماء کو سمجھ میں آتے ہیں۔ وہاں آقا علیہ السلام کے اخلاق کو متشابہات کا فیض عطا کیا گیا، اور آقا علیہ السلام کے بہت سے اخلاق ایسے ہیں جو عام انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتے، علماء کو سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ اخلاق ایسے ہیں کہ ان اخلاق کو یا خدا جانتا ہے یا خود محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کو قرآن اس لیے کہا کہ آپ کے اخلاق پر محکمات کا رنگ بھی نظر آتا ہے، متشابہات کا رنگ بھی نظر آتا ہے، مقطعات کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔